السلام علیکم ویورز. میرا آج کا لیکچر فارن پالیسی آف پاکستان اس کرنٹ سینیریو اینڈ اٹس فلاز پر ہے. آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نے یہ لیکچر اپنے سبسکرائبرز کی ریکویسٹ پر تیار کیا ہے. اگرچہ اور ٹاپکس کچھ آ رہے تھے سامنے، لیکن ریکویسٹ آئی کہ فارن پالیسی آف پاکستان کا کرنٹ سینیریو اور اس کے فلاز کے اوپر بات کر لیں یا ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیں. تو میں آج خارجہ پالیسی پاکستان کی اس کو ڈسکس کروں گی اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آئے گا. ان کو بھی جنہوں نے ریکویسٹ کیا اور باقی سب کو بھی یہ لیکچر پسند آئے گا. پاکستان کی خارجہ پالیسی کے کرنٹ سینیریو کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا پاسٹ میں جانا چاہوں گی، کیونکہ کوئی بھی سینیریو جو کرنٹ سینیریو ہوتا ہے وہ خود سے نہیں، اسٹینڈ الون نہیں ہوتا، بلکہ بہت سارے ماضی کے حالات اور واقعات کے نتیجے میں وہ سینیریو کریٹ ہوتا ہے کنٹریز، ممالک کے زندگیوں میں. تو پاکستان جب آزاد ہوا، اور دوسری بات آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ خارجہ تعلقات کو میں ایئر وائز نہیں ڈسکس کروں گی، آپ کو میں جسٹ ایک پاسٹ کا ایک گلانس دوں گی. اس کے بعد پھر میں خارجہ تعلقات کو ڈسکس کروں گی بین الاقوامی نظام کے تناظر میں، کہ انٹرنیشنل سسٹم جو ہے وہ بین الاقوامی نظام جو قائم ہوتا ہے وہ بیسیکلی امپیکٹ کرتا ہے کنٹریز کی فارن پالیسیز کو کریٹ کرنے میں، کیونکہ کوئی بھی کنٹری ان سے ہٹ کر نہیں چل سکتا. تو بین الاقوامی نظام بائی پولر سسٹم رہا، دین یونی پولر ہو گیا، پھر اب ملٹی پولر سسٹم آ گیا. تو اس کے تحت میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کو دیکھوں گی اور اس میں پھر انٹرنلی چیزیں بھی جو ہے ساتھ ساتھ ڈسکس کرتی چلی جاؤں گی. تو پاکستان کی ماضی کی میں بات کر رہی ہوں کہ جب پاکستان آزاد ہوتا ہے تو پاکستان نے ایز اے نیولی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ جو ہے وہ 1937 کے ایکٹ کو ایز اے فرسٹ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اپنا استعمال کیا تھا. اور پاکستان کا پہلا جو منی کانسٹیٹیوشن آپ کہہ سکتے ہیں 12 مارچ 1949 قرارداد مقاصد آبجیکٹیو ریزولوشن جس کو ہم کہتے ہیں، وہ لیاقت علی خان نے 1949 کو پیش کی 12 مارچ کو. یہ قرارداد مقاصد اتنی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان میں اس کو منی کانسٹیٹیوشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں، پاکستان میں اس کو میگنا کارٹا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ بیسیکلی ہمارا آؤٹ لائن تھا کہ ہم نے اپنے اسٹیٹ کو، اپنی کنٹری کو کس طرف لے کے چلنا ہے، کس طرح چلنا ہے، انٹرنلی اور ایکسٹرنل پالیسیز ہماری کیا ہوں گی. تو میرا یہ خیال تھا کہ میں خارجہ پالیسی کے حوالے سے کچھ اس میں سے دیکھوں کہ سب سے پہلے جو ہمارا ڈاکومنٹ تیار ہوا پاکستان کا، تو اس میں خارجہ پالیسی کے لیے کیا تعین تھا اس کے اندر. جب میں نے اس کو نوٹس کیا تو اس میں مجھے الگ سے تو کوئی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بات نہیں نظر آئی، لیکن اس میں جو پوائنٹ ریز ہو رہا تھا وہ ایک یہ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیموکریسی، ایکویلٹی اور انٹرنیشنل پیس کو جو ہے وہ پروموٹ کرے گا. تو یہ مجھے لگا کہ پاکستان اپنی لائن آف ایکشن جو ہے وہ دے رہا ہے کہ انٹرنیشنل پیس کو کنٹریبیوٹ کرے گا پاکستان. اس کے بعد پھر یہ اتنا امپورٹنٹ ہے قرارداد مقاصد کہ اس کو پاکستان کے ہر آئین کے پریمبل میں شامل کیا گیا. دین چلتے ہیں قائد اعظم کی طرف. جو بانی پاکستان ہے ہمارے، انہوں نے جو فارن پالیسی کی آؤٹ لائن ہمیں دی ہے اس کی میں کوٹیشن آپ کے سامنے کوٹ کر دیتی ہوں. یہ آپ کو ہر جگہ مل جائے گی، لیکن اگر اف یو وانٹ ٹو رائٹ اٹ آپ لکھ سکتے ہیں. قائد اعظم نے اپنی فارن پالیسی کے حوالے سے کہا کہ آور فارن پالیسی از ون آف فرینڈلینس اینڈ گڈ ول ٹورڈز دا نیشنز آف دا ورلڈ. وی ڈو ناٹ چیریش اگریسو ڈیزائنز اگینسٹ اینی کنٹری اور نیشن. وی بلیو ان دا principles of honesty and fair play to national and international dealings and are prepared to make our utmost contributions to the promotions of peace and prosperity among the nations of the world. Pakistan will never be found lacking in extending its material and moral support to the oppressed and oppressing people of the world, oppressed and suppressed people of the world, and in upholding the principles of the United Nations. یہ پاکستان کے بانی کے خیالات تھے فارن پالیسی کے حوالے سے کہ وہ انٹرنیشنل پیس کو پروموٹ کریں گے، انٹرنیشنل پیس کا حصہ بنیں گے، کنٹریبیوٹ کریں گے ٹورڈز دا مورل سپورٹ آف دا اپریسڈ اینڈ دا سپریسڈ پیپل آف دا ورلڈ. اس کو لے کر اگر میں چلتی ہوں تو میں یہ کہتی ہوں کہ پاکستان از اے کنٹری جس نے کبھی بھی گلوبل، ریجنل اور گلوبل پاور بننے کی کبھی چیریش نہیں کیا، کبھی اس بات کی خواہش نہیں کی کہ وہ ریجنل پاور بنے گا لائک انڈیا. وہ ریجنل جو کوشش کرتا رہتا ہے کہ ریجنل پاور بن جائے، ریجنل پاور بننے کی کوشش کرے گا یا گلوبل پاور بننے کی کوشش. پاکستان نیور ڈیڈ دیٹ. اٹس میجر کنسرن، فارن پالیسی کا کنسرن موسٹلی جو رہا ہے پاکستان کا وہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی تھا. پاکستان کی سیکیورٹی جو تھا وہ پہلا کنسرن تھا.
دوسرا پاکستان کا کنسرن جو تھا فورن پالیسی کے حوالے سے وہ برادرلی ریلیشنز ود مسلم کنٹریز تھا. پھر تیسرا جو کنسرن تھا فورن پالیسی کا اسٹارٹ میں ایکوالٹی آف ساورن اسٹیٹس تھا, بائیلیٹرلزم تھا, میوچولیٹی آف انٹرسٹ تھا, اینڈ نان انٹرفیئرنس ان ایچ ادرز ڈومیسٹک افیئرس ور دا سینٹرل فوکس آف فورن پالیسی. اب آ جاتے ہیں جو میں بات کر رہی تھی آپ سے بین الاقوامی نظام کی. بین الاقوامی نظام سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, دوسری جنگ عظیم کے بعد پاکستان کا جو وجود جب 1947 میں ہوا, اور اس کے بعد پاکستان نے جب دیکھا کہ دنیا جو ہے وہ دو بلاکس میں, دو سپر پاور میں سامنے آ رہی ہے, ایک روس ہے, ایک طرف USSR ہے, اور ایک طرف امریکہ ہے, USA ہے. دونوں سپر پاورز جو ہیں وہ انہوں نے اپنے ان ممالک کے لیے جو نئے نیولی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس تھے ان کے لیے دفاعی معاہدے جو ہے وہ ترتیب دیے. انہیں معلوم تھا کہ یہ نیولی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس جو ہیں وہ کسی بھی طرح سے سروائیو نہیں کر سکیں گے, اور یہ سروائیول کی وار کے لیے ان کو کسی ایک طاقت کے ساتھ الحاق کرنا پڑے گا. اس مجبوری کو دیکھتے ہوئے USA نے اور USSR نے جو دو سپر پاورز تھیں, اور دنیا بائی پولر سسٹم, دنیا دو بلاکوں میں بٹی ہوئی تھی, کہ اس نظام کے تحت جو ہے وہ سیٹو اور سینٹو دو معاہدے پاکستان نے سائن کیے. اور وارسا جو معاہدہ تھا وہ دفاعی معاہدہ جو تھا وہ روس کا تھا, کہ جن ممالک نے وارسا کو جوائن کیا وہ وارسا کے وہ روس کے بلاک میں شامل ہو گئے, اور جو سیٹو اور سینٹو کو جوائن کر گئے انہوں نے امریکہ کے بلاک کو جوائن کر لیا. مگر اس سے پہلے ایک اور بات کرتی چلوں. آپ سب کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر جو لیاقت علی خان تھے, فرسٹ پرائم منسٹر جو تھے, ان کو انویٹیشن آیا تھا امریکہ کی طرف سے بھی اور رشیا کی طرف سے بھی کہ وزٹ کریں کنٹری کو ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان. تو انہوں نے اس معاہدوں کے سگنیچر سے پہلے ہی لیاقت علی خان نے امریکہ کو وزٹ کیا انسٹیڈ آف وزٹنگ روس, جو کہ ہمارے بالکل بارڈر پہ بیٹھا ہوا تھا. اس کو ہم نے نگیٹ کیا اور ہم نے امریکہ کی طرف وزٹ کیا, جو دیٹ مینس کہ ہم نے ہڈن کہہ لیں یا انڈائریکٹلی ہم نے یہ کنوے کر دیا کہ وی ول بی دا پارٹ آف امریکن بلاک. اب جب امریکن بلاک بن گیا اور اس کے بعد آپ نے پھر آپ نے وزٹ کیا, اور اس کے بعد پھر آپ 1954 میں 55 میں آپ سیٹو اور سینٹو جوائن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سیٹو سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن جس کو بغداد پیکٹ بھی کہا جاتا ہے, اور سیٹو جو ہے ساؤتھ ایسٹ ایشین ٹریٹی آرگنائزیشن ہے, جس میں جو ہے وہ آپ نے ان کو دونوں کو جوائن کر کے وہ دفاعی معاہدے تھے, جس کا مقصد یہ تھا کہ اگر کسی نے پاکستان کی سیکیورٹی, پاکستان نے اسی خیال سے اس کو جوائن کیا تھا. اس کے حوالے سے ایک کوٹیشن ہے جو میں یہاں پہ کوٹ نہیں کر سکوں گی, لیکن اس کا کریکس بتا دیتی ہوں. پرویز اقبال چیمہ صاحب ہیں جو قائد اعظم یونیورسٹی کے نامور پولیٹیکل سائنس کے بہت ہی فیمس پروفیسر رہے ہیں. انہوں نے کوٹ کیا ہے اس کو, کہ اس کا کریکس یہ ہے ان کی کوٹیشن کا, کہ پاکستان نے جب سیٹو اور سینٹو کو جوائن کیا تو اس کے امپلیکیشنز اور کانسیکوینسز کو انڈرسٹینڈ کیے بغیر ان کو جوائن کر لیا. مقصد کیا تھا جوائن کرنے کا؟ مقصد یہ تھا کہ ان اینی کیس اگر پاکستان پر کوئی اٹیک ہوتا ہے تو امریکہ جو ہے ول پرووائڈ ڈیفینس ملٹریلی اور اکنامکلی اور وٹس ایور ول بی ریکوائرڈ, تو امریکہ اس کو پورا کرے گا. مگر ایسا نہیں ہوا, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ 1962 کی وار میں جب انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ چل رہی تھی تو امریکہ نے ہمارے اوپر پابندیاں لگا دیں, سینکشنز, اکنامک سینکشنز لگا دیں, اور 1971 کی وار میں بھی اس نے ہمارے ساتھ ایسا ہی کیا, اور کسی بھی قسم کی کوئی ملٹریلی ہیلپ جو ہے وہ ہمیں نہیں ملی. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم امریکہ کے ساتھ اتحاد کر کے ہم نے اپنی جو نیبر میں سپر پاور بیٹھی ہوئی تھی اس کو نگیٹ کر کے ہم نے امریکہ کے ساتھ اتحاد کیا, بٹ وی ڈیڈنٹ گیٹ وٹ وی وانٹیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ ایگریمنٹس. یہ تو سٹارٹ تھا, یہ آغاز تھا. اب میں نے آپ سے بات کیا کہ بین الاقوامی نظام بائی پولر سسٹم چل رہا تھا. بائی پولر سسٹم میں کچھ کنٹریز نے امریکہ کو جوائن کر لیا, کچھ نے روس کو جوائن کر لیا. تیسری ایک بلاک تھا, تیسرے کچھ ایسے کنٹریز بھی تھے جنہوں نے کہا کہ نہ ہم امریکہ کو جوائن کرتے ہیں نہ ہم روس کو جوائن کرتے ہیں. وہ نان الائن کنٹریز کہلائی, جن کو نان الائن موومنٹ بھی جنہوں نے بعد میں چلائی, NAM جن کو ہم کہتے ہیں. اس میں انڈیا سر فہرست تھا. انڈیا نے نہ امریکہ کو جوائن کیا نہ روس کو جوائن کیا, لیکن اس کے باوجود کیا ہوا کہ جب ہم نے امریکن کے بلاک کو جوائن کر لیا تو پھر روس نے, اگرچہ انڈیا نان الائن کنٹری تھا لیکن اس کے باوجود روس نے اس کی طرف اپنا جھکاؤ رکھا انڈیا کی طرف, اور پاکستان کو جس حد تک نقصان پہنچا سکتا تھا, پاکستان کی کشمیر کے حوالے سے پالیسی سے, پاکستان کا جو ہے وہ مانیٹری اور ملٹریلی کے حوالے سے, پاکستان کا افغانستان کا سٹانس جو KP کے حوالے سے تھا, اس کے اوپر جتنا وہ نقصان پہنچا سکتا تھا وہ مسلسل پہنچاتا رہا. اور اس کا یہ ہوا کہ جب 1971 میں بنگلہ دیش کا ایشو انویژن بائی انڈیا چل رہا تھا اور 1971 کی وار چل رہی تھی, تو روس نے اس سے پہلے, اس وار سے پہلے انڈیا کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا
کو تعاون کا ایگریمنٹ کیا. اس کے وزیر خارجہ نے 1971 میں انڈیا میں وزٹ کیا اور اس کے بعد تعاون کا معاہدہ ہوا, اور ملٹریلی کتنا سپورٹ کیا اس نے 1971 کے وار میں روس نے, نہ صرف ملٹریلی فائنینشلی, بلکہ ہوا یہ کہ ہماری جو سیز فائر کی ریزولوشن تھی جو سیکیورٹی کونسل میں گئی پاکستان کی طرف سے, اس کو روس نے 5 دسمبر, 6 دسمبر اور 13 دسمبر کو 3 مرتبہ ایک ہی قرارداد کو 3 مرتبہ ویٹو کیا. اس سے یہ نقصان ہوا کہ ہم انڈیا کو, وائی ہی ڈڈ دیٹ, اس نے اس لیے یہ کیا کہ انڈیا کو جو ہے وہ ٹائم مل جائے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کی فورسز جو ہیں وہ بنگلہ دیش کے اندر داخل ہو سکیں اور وہ اپنا ہولڈ ٹیک کر سکے, اپنا ٹائم لے رہے تھے وہ بیسیکلی. تو اس سے پاکستان کا نقصان, اور پاکستان کا ایک حصہ آپ سے الگ ہو گیا. 1971 میں بنگلہ دیش کی بات ہو رہی ہے. دوسرا یہ تھا کہ یہ بائی پولر سسٹم چل رہا تھا, انٹرنیشنل سسٹم چل رہا تھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ 1947 سے لے کے 1970 تک ہم امریکن بلاک کا حصہ رہے. 1970 کے بعد ہمیں احساس ہوا, 71 کے وار کے بعد ہمیں احساس ہوا کہ ہم جو ان معاہدوں کو اپنے ماتھے پہ سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا, ہم نے اس کو چھوڑ کر ہم نے نان الائنڈ موومنٹ کو جوائن کر لیا کہ ہم نہ اس بلاک کا حصہ, نہ اس بلاک کا حصہ, ہم انڈیپینڈنٹ ہیں. ہم نے نان الائنڈ موومنٹ جوائن کر لی, لیکن اس کے باوجود ہی پھر کیا ہوا کہ 1979 میں آفٹر 8 ایئرس, 71 میں یہ واقعہ ہوتا ہے, 79 میں روس افغانستان میں داخل ہوتا ہوا نظر آتا ہے, اور پاکستان ایک مرتبہ پھر امریکہ کے لیے, پاکستان ہی وہ کنٹری تھا جو کنٹینمنٹ آف کمیونزم کی جو پالیسی تھی جو کولڈ وار کی چلی آ رہی تھی, کہ امریکہ کا ایک ہی موٹو تھا پوری دنیا میں کہ کنٹینمنٹ آف کمیونزم ہے, کمیونزم کے کوئی پھیلاؤ کو روکنا ہے. تو کنٹینمنٹ آف کمیونزم کی پالیسی لے کر امریکہ دوڑا پاکستان کی طرف کہ جی اب پاکستان جو ہے وہ سپورٹ کرے گا افغانستان سے روس کو نکالنے میں, اور پاکستان نے اس سلسلے میں 8 ایئرس تک بھرپور کردار ادا کیا, اور پاکستان کو ملٹری اسسٹنس بھی ملتی رہی امریکہ کی طرف سے. پاکستان نے امریکہ کو اپنی بیسز بھی دیں, بلوچستان میں دیں, سندھ میں دیں, KPK میں دیں, جہاں سے اس کی فورسز فلائی کرتی تھیں اور رشین فورسز پہ اٹیک کرتی رہیں. تو ہم کیا کر رہے تھے, وی ور ڈوئنگ پراکسی وار فار امریکہ, بیکاز ہم اس کے لائے تھے, اگرچہ اس نے اپنے فرائض ادا نہیں کیے تھے, لیکن وی ڈڈ دیٹ. ہم نے پھر 1989 میں جب آخر روس کو وہاں سے نکلنا پڑا, شکست ہوئی, روس وہاں سے اب نکلا, اور روس کے نکلنے کے ساتھ ہی روس ڈسممبرمنٹ آف روس ہو گیا کہ اس کی ریاستیں الگ ہو گئیں, اور روس جو ہے وہ ختم ہو گیا ایک طرح سے ایز اے سپر پاور. تو پھر اس کے بعد 1989 میں 90 میں جو ہے پاکستان جو ہے وہ پاکستان امریکہ کے لیے پھر ایک ایسی چیز تھا کہ جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی, لہٰذا اس نے پھر پریسلر امینڈمنٹ لگایا اس کے اوپر, امریکہ پاکستان کے اوپر, اور پریسلر امینڈمنٹ لگا کر پاکستان کی ساری امداد روک دی گئی. وجہ یہ بنائی کہ پاکستان, کیونکہ ہم نے پاکستان کو منع کیا کہ وہ نیوکلیر اپنی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز چھوڑ دے, تو نیوکلیر پاور بنا رہا ہے, تو لہٰذا ہم اس کے اگینسٹ اس کو پریسلر امینڈمنٹ لگا کے پاکستان کی ہر طرح کی امداد جو ہے وہ روک دی گئی. یہ 1990 کی بات ہے جب روس وہاں سے نکل گیا اور امریکہ کا مقصد ختم ہو گیا. تو یہ اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2001 کا ٹائم آ جاتا ہے, اور 2001 میں جو ہے کیا ہوا کہ 9/11 کا واقعہ ہوتا ہے, اور پاکستان ایک مرتبہ پھر جو ہے, اور 9/11 کے واقعے کا ذمہ دار جو ہے وہ اسامہ بن لادن اور باقی جو افغانستان میں تنظیمیں کام کر رہی تھیں ان کو ٹھہرایا گیا, اور ان کو وہاں سے ایک آؤسٹ کرنے کے لیے. اور اس بات کا کونڈلیزا رائس نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ وی ریگریٹ, کہ جب ان کو یہ واقعہ ہو گیا تو اس کے بعد وہ یہ لکھتی ہیں کہ ہم ریگریٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے افغانستان سے روس کو نکالنے کے بعد افغانستان کو نظر انداز کیا. آج اس کی سزا میں یہ ملی ہے کہ آج 9/11 کا واقعہ امریکہ پہ ہوا, اور امریکہ کے سسٹمز کو جو ہے وہ ڈیمیج کیا گیا ہے اور مفلوج کر کے انہوں نے یہ اٹیک کیا ہے. تو پھر انہوں نے دوبارہ 2001 میں جو ہے وار آن ٹیرر ڈکلیئر کیا, اور پاکستان اس کا انتہائی اہم کردار بن گیا کہ جی وار آن ٹیرر میں افغانستان کے اندر جتنی بھی اس وقت نیگیٹو فورسز کام کر رہی ہیں, جو کہ کبھی پہلے امریکہ کے اتحادی تھے اور امریکہ کے لیے انہوں نے کام کیا, اور روس کو وہاں سے نکلوایا, اور اب وہ امریکہ کے خلاف ہیں, لہٰذا امریکہ نے ان کے خلاف ایکشن لیا, اور اس کے بعد وار آن ٹیرر شروع ہوا 2001 میں. اور آج 2019 اور 20 ہے, لیکن اس کے باوجود پاکستان کے بہت سارے مسئلے مسائل جو ہیں وہ ابھی تک اپس اینڈ ڈاؤنز جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ چلے آ رہے ہیں. ٹرمپ کے دور میں بھی جو ہے پاکستان جو ہے اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ دیکھتا رہا ہے. کہ اب ان تمام سینیریو کو اگر میں سامنے رکھتی ہوں
تو افغانستان میں حملے سے لے کر روس کے نکلنے تک پاکستان بھرپور مددگار رہا. پاکستان کو اس کے نتائج بھگتنے پڑے اور آج تک دیکھ رہے ہیں. ان مشکلات میں افغان مہاجرین ہے، مذہبی فرقہ واریت ہے، دہشت گردی ہے، ہزاروں جانوں کا نقصان ہے، طالبان کی حکومت اور پاکستان کا کردار. یعنی یوں لگتا ہے کہ امریکہ نے ہمارے لیے مستقل طور پر ایک بیٹل فیلڈ بنا دیا ہے. افغانستان ہمارا برادر ملک ہے جسے پہلے ہندوستان نے اور پھر امریکہ نے ہمارے خلاف استعمال کیا اپنی ناکام پالیسیز کے اس میں. پاکستان کی خارجہ پالیسی اپنے وقار اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی سے ہٹ گئی. ہم نے تو یہ کہا تھا کہ ہم پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل پیس کو پروموٹ کرے گا، لیکن ہم نے پہلے دن ہی اپنے ان معاہدوں کو جوائن کرنے کے بعد اور پھر مسلسل امریکہ کی پراکسی ایونٹس کو جوائن کرتے کرتے ہم اپنی انٹیگریٹی جو ہے ہمارا جو گولز تھا، ہمارا جو انٹرنیشنل پیس کو پروموٹ کرنے کا جو تھا، ہم نے اس کو ہرٹ کیا، ہم نے اس کو ڈیمیج کیا اس امیج کو. اور اگر اس کو وہ پاکستان کے پرسنٹیج آف گراس نیشنل انکم کے ساتھ ٹیلی کرتے ہیں تو 1-2 میکسیمم جو ہے وہ 7.4 جو 1966-68 کے درمیان جو امداد آئی تھی وہ ہمارا نیشنل GNI جو ہے ہمارا گراس نیشنل انکم جو ہے اس کا 7.4 بنتا تھا. ادروائز 3.9 5.1 2.9 اور 2008 اور 14 میں جو ہمیں 2008 سے 14 تک جو ہمیں امداد ملی ہے وہ 1.3 ہمارا پرسنٹیج بنتا ہے GNI کا. تو دیٹ مینس کہ اگر امریکہ اپنی امداد ہمیں دیتا رہا ہے تو اس کا ہمیں ہماری نیشنل انکم کے اوپر، ڈیولپمنٹ کے اوپر اس طرح سے کوئی فرق نہیں پڑا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ یہ کوٹ کر رہے ہیں اسی کتاب میں کہ امریکہ نے جتنی بھی امداد دیا اس کا 80% جو ہے وہ ڈیولپمنٹ جو ہے ملٹری ڈیولپمنٹ جو ہے اس کے اوپر خرچ ہو جاتا تھا، اور پاکستان کے لوگوں کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کمپرومائز ہوتا رہا. تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی فارن پالیسی نے 3-4 فیزز میں اگر بات کرتی ہوں تو فرسٹ فیز اس کا سیکیورٹی پرائرٹی رہا، اینڈ فارن پالیسی اکنامک کانسٹینٹس تھا اور سیکیورٹی پرائرٹی تھا 47 سے 79 تک. اگر سیکنڈ فیز کی بات کرتی ہوں تو کولڈ وار اور پراکسی وار ہم 1979 سے 1989 تک ہم یہ وار کرتے رہے ہیں. پھر اس کے بعد کولڈ ریلیشنز ہو گئے امریکہ کے ساتھ، اور پھر ایک مرتبہ 2001 میں اگین ہم وار آن ٹیرر کے لیے ہم ایکٹیو ہو گئے امریکہ کے ساتھ، اور پھر اگین پاکستان جو ہے وہ بالکل ڈاؤن پہ چلا گیا ہے کہ جی ابھی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ امریکہ کی امداد جو ہے وہ اپنی جگہ پہ، مگر امریکہ کی امداد سے پاکستان کی عوام کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا، کیونکہ جتنا بھی ملٹری کی موومنٹ ہے، ملٹری کی لاجسٹک سپورٹ ہے، جو بیسز یہاں پہ ہیں، جو امریکن فورسز یہاں پر موجود ہیں ان کی سپورٹ کے لیے، اور ہماری ملٹری کی سپورٹ کے لیے، کیونکہ ہماری ملٹری بھی انہیں کو سپورٹ کر رہی ہے، ان کے لیے جتنا فنڈ ہوتا ہے وہ خرچ ادھر ہی ہو جاتا ہے، جتنی بھی امداد آتی رہی ہے وہ ادھر ہی خرچ ہوتی رہی ہے. ہم پبلک کے اوپر جو ہے وہ خرچ نہیں ہوا، جس یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے وار آن ٹیررزم کے دوران پاکستان کا جو نقشہ تھا وہ اس طرح لگتا تھا جیسے کہ وہ کوئی لیبیا یا عراق کا کوئی حصہ ہے. جگہ جگہ پر آپ کو جو ہے وہ ملٹری پوسٹنگز، پولیس پکیٹس، سینڈ بیگز اور ایوری ویئر ملٹری جو ہے وہ کھڑی ہے. پھر سیف سٹیز کے اوپر آپ نے بہت زیادہ ہمیں خرچ کرنا پڑا کہ ہم ٹیررزم کو، کیونکہ ہم اس کا ریئیکشن ہم پاکستان کے اندر دیکھ رہے تھے کہ بم بلاسٹ ہو رہے تھے، ہر جگہ پر سوئسائڈ بم اٹیکس ہو رہے تھے. اس کو روکنے کے لیے سیف سٹیز کے پروجیکٹ کو جو ہے وہ ٹیک کیا گیا، اس پہ ملینز جو ہیں وہ خرچ ہو گئے. پھر ہائی والز اور باربڈ وائر جو ہیں وہ اراؤنڈ ایوری پبلک بلڈنگ کے گرد آپ کو لگانی پڑی. یعنی اس ٹائم میں سارے کا سارا ڈیولپمنٹ کا بجٹ جو ہوتا تھا وہ سارے ادھر جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دیا جاتا تھا ان سیفٹی اور سیکیورٹی آف کنٹری. ابھی بھی اگر انفرادی طور پر اب میں کرنٹ سینیریو کے ساتھ اس کو لے کے لنک کرتی ہوں تو سوائے چائنا کے ہر طرف میدان جنگ ہے پاکستان کے لیے. ہندوستان کی لائن آف کنٹرول پہ مسلسل خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. کشمیر میں لاک ڈاؤن ہے. افغانستان میں اسلامک اسٹیٹ خراسان کی کارروائیاں جاری ہیں. امریکی فوج کی افغانستان میں موجودگی، یہ وہ عناصر ہیں جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے ہاٹ ٹاپکس میں آتے ہیں، اور ہر روز ہندوستانی سفیر کی پاکستان کے وزارت خارجہ میں طلبی، اور کبھی دن میں 2 مرتبہ، جیسے کہ آج ہی میں نیوز سن رہی تھی ان میں یہ کہا کہ جی آج ہندوستان کے سفیر کو جو ہے وزارت خارجہ نے 2 مرتبہ دن میں طلب کیا اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. اس کے کیا اثرات ہیں، یہ کتنا مؤثر ہے، اس کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے
ایک ایسا کنٹری کہ جس کو انٹرنلی جو ہے وہ بہت ساری ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، کراس سیکٹرل ڈیولپمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہیلتھ ہمارا افیکٹڈ ہو رہا ہے، ایجوکیشن ہمارا افیکٹڈ ہو رہا ہے، سوشل سروسز ہماری افیکٹڈ ہو رہی ہیں، ہماری اکانومی جو ہے وہ افیکٹڈ ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم فارن پالیسی کے تحت اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم نے 3 فرنٹس جو ہے اپنے لیے کھول رکھے ہیں۔ افغانستان اپنی جگہ پہ ہے، انڈیا اپنی جگہ پہ ہے، اور دوسری جانب جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ جی کشمیر کا جو ہے وہ ٹاپ جو ہے ہمارے ایریا جو وہ بھی ہے، اس طرف ہندوستان ہے، ادھر افغانستان ہے، اور پھر کسی حد تک جب ہم مذہبی تنظیموں کے ساتھ بات کرتے ہیں تو پھر ایران کے ساتھ بھی کچھ کوئی اتنے وارم ریلیشنز جو ہیں وہ ہم نہیں ویو کرتے کہ وہ وارم ریلیشنز ان کے ساتھ بھی ہمارے موجود ہیں۔ تو آئی ڈونٹ نو کہ ایک کنٹری جو ہے وہ کس طرح سے سروائیو کر سکتا ہے۔ ہمارا نیشنل انٹرسٹ پہلے ہونا چاہیے، ہمارا نیشنل انٹرسٹ یہ ہے کہ ہمیں اپنے نیشنل انٹیگریٹی اور اپنا نیشنل سیکیورٹی کو ہم نے واچ کرنا ہے۔ ہم نے ایک نیوکلیر ڈیٹرنس حاصل کر لی ہے، ہمیں نیوکلیر پرولیفریشن کی طرف، اپنی ملٹری انہینسمنٹ کی طرف جو ہے وہ زیادہ توجہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے زیادہ ضرورت ہے کہ لوگوں کی ایجوکیشن کے اوپر توجہ دی جائے، لوگوں کو جو ہے ان کی امپلائمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ کام کیا جائے، لوگوں کی ہیلتھ کے ایشوز جو ہیں وہ ایڈریس کیے جائیں۔ اگر یہ ہوں گے تو انٹرنلی اگر پاکستان اسٹرانگ ہوگا تو تبھی آپ ایکسٹرنلی جو ہے وہ اپنے آپ کو پورٹری کر سکتے ہیں، اور پھر کنٹریز سے جب آپ اپنا امیج بلڈ کرتے ہیں تو پھر کنٹریز سے، سپر پاور سے اور بگ کنٹریز سے، بگ آرگنائزیشن سے آپ اپنی ٹیبل ٹاک جو ہے اس میں سکسیزفلی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں یہ میرا لیکچر آپ کو پسند آئے گا۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اپنی رائے سے، اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔